بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو اور معزز خواتین، فقہ البیوع یعنی خریدنے اور بیچنے کے جو مسائل ہیں اس کے تعلق سے بات آپ کے سامنے چل رہی تھی۔ پچھلے درس میں جو بات آئی تھی کہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے نہ بیچے، اس حدیث کی تفصیل، اس حدیث کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے آپ کے سامنے پیش کی گئی، تفصیل جو ہے پیش کی گئی۔ آج اسی سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ ہے۔ اسی سے جڑا ہوا مسئلہ سے مراد ہماری یہ ہے کہ اسی طرح کی بات تقریباً وہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اس سے بھی منع کیا تھا کہ کوئی شخص جا کر کے راستے میں، جو لوگ باہر سے مال لے کر کے آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کا راستہ لوگوں کو پتہ رہتا ہے کہ اس راستے سے لوگ مال لے کر کے آتے ہیں بازار میں اور لا کر کے بازار میں بیچتے ہیں۔ تو کوئی شخص جا کر کے راستے میں اسی مقصد سے جائے اور راستے میں جا کر کے ان سے ملاقات کرے اور ملاقات کر کے ان سے وہ مال راستے میں ہی خرید لے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا تھا۔ اس کو تلقی رکبان کہتے ہیں حدیث میں جو ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جا کر کے راستے میں ان کے مارکیٹ آنے سے پہلے ہی راستے میں ان سے سامان خرید لیا جائے اور ان کو مارکیٹ آنے نہ دیا جائے، تو اس سے بھی منع کیا ہے۔ اس زمانے کی مارکیٹ کیا تھی وہ ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے ہمیشہ۔ تو جب ہم مارکیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کبھی ہمارے ذہن میں آج کی مارکیٹ نہ آ جائے، تو آج کی مارکیٹ نہیں تھی وہ۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ کوئی جگہ، ایسے ہی جگہیں تو ویسے خالی رہتی تھی، وہاں بہت زیادہ خالی ہوتی تھی، اس طرح کی آبادی کا سسٹم تو نہیں تھا اور نہ ہی اس طرح سے قریب قریب گھر ہوا کرتے تھے، تو کوئی خالی جگہ رہتی تھی، اسی کو انہوں نے متعین کر لیا کہ لوگ لا کر کے یہیں پر اپنا سامان بیچیں گے۔ آج بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے آم وغیرہ کے بارے میں ہوتا ہے کہ کوئی جگہ رہتی ہے، لوگ جو ہے دیہاتوں سے آم لے کر کے آتے ہیں اس مارکیٹ میں، وہاں سے بیچتے ہیں، یا پیاز وغیرہ لا کر کے بیچتے ہیں، اور بھی چیزیں جو ہے لا کر کے بیچتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ چیزیں باقاعدہ مارکیٹ کے طور پر حکومت کی طرف سے وہ مارکیٹ ہی ان کو بنا کر کے دے دی جاتی ہے، وہ لا کر کے وہاں پر سامان کو بیچتے رہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ایسے کوئی یہ بنی ہوئی مارکیٹ نہیں ہوتی تھی، ایک خالی جگہ ہے، اسی میں لوگ اپنا سامان لے کر کے آئے، جانور بیچنا ہے تو جانور لے کر کے آئے، وہیں پر جو ہے میدان میں ہے وہ اپنے جانور کو لے کر کے، جس کو جانور خریدنا ہوگا خرید لے گا۔ ایسے ہی جو ہے جس کے پاس غلہ ہوتا تھا، کوئی اور چیز ہوتی تھی بیچنے کے لیے، تو لا کر کے اسی میدان میں وہ رکھتے تھے اپنا سامان بیچنے کے لیے، لوگ جاتے تھے خرید لیا کرتے تھے وہاں سے۔ اور جیسے آج کے زمانے میں دکانوں کا سسٹم ہے، تو دکانوں کا بھی کوئی سسٹم نہیں تھا، دکان میں سامان رکھنے کا بھی سسٹم نہیں تھا۔ بس یہی ہے کہ وہاں پر جتنی دیر تک رہیں گے، بیچیں گے سامان، اور جیسے ہی رات ہونے لگے گی
تو مغرب سے پہلے پہلے ہی پھر سامان اٹھا کر کے واپس چلے جائیں گے، کیونکہ لائٹنگ کا سسٹم نہیں تھا، تو اندھیرے میں وہ سامان کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی تھی۔ تو جو لوگ کہیں دور سے سامان لے کر کے آتے تھے، اب آخر وقت میں آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے بھی اونے پونے بیچ کر کے جانا چاہیں گے، کیونکہ پھر سامان لے کر کے جائیں، گھر دور سے لے کر کے آئے تھے، پھر لے کر کے دوبارہ آنا پڑے گا۔ تو چلو جو بھی آ گیا ہے سامان، اب جتنے میں بھی بکتا ہے، اور وقت ہو رہا ہے اب مغرب کا، اور اب تو جو ہے مغرب سے پہلے پہلے اسے اٹھا کر کے لے کے جانا ہے، تو بیچ کر کے جانے کی کوشش کرتا ہے آدمی اس میں۔ تو بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ مارکیٹ کا سسٹم، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس زمانے کا سسٹم یہ تھا۔ تو اب وہ مارکیٹ میں آنے سے پہلے جو لوگ سامان لے کے آتے ہیں دیہاتوں وغیرہ سے، تو راستے میں ہی کوئی شخص جا کر کے ان سے سامان خرید، اور پھر وہ خرید کر کے لا کر کے وہ خود بیچے، تو اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اب یہاں پر بھی اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ کیوں منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج کے زمانے میں کہ کوئی آدمی کہیں سے کوئی سامان خرید کر کے لے کے آ رہا ہے، اور راستے میں کوئی شخص ملا، اس سے بات چیت ہوئی اور وہ خریدنا چاہ رہا ہے، تو راستے میں ہی بیچ دیا، تو کیا راستے میں بیچنا یہ جائز نہیں ہوگا؟ کیا ہم ان حدیثوں کی وجہ سے یہ بات کہیں گے؟ یا کہیں کسی نے فیکٹری سے مال اٹھایا، اور فیکٹری سے اس کا مال آ ہی رہا تھا، اب آج کل انٹرنیٹ کی سہولت ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی کسٹمر مل گیا جو سامان لینا چاہتا ہے، تو اس نے وہیں راستے سے ہی اس سامان کو بھیج دیا اس کے پاس، اور ابھی سامان اس کے گھر پہنچا نہیں، یا اس کے گودام میں پہنچا نہیں، اس کے گوڈاؤن میں ابھی تک سامان پہنچا نہیں، راستے میں ہی تھا اور راستے میں ہی بیچ دیا، اس کی یا مارکیٹ میں نہیں پہنچا، اس کی دکان پر نہیں پہنچا، اور پہلے ہی راستے میں ہی بیچ دیا، تو کیا ان سب چیزوں پر یہ حدیث اپلائی ہوگی آج کے اس دور میں؟ تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کیوں منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ کیا تھی۔ تو حدیث تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب یہ ہم کو سوچنا ہے، یہاں یہ سیکھنا ہے، ہم سب سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سب درس جو ہے سیکھنے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم کو یہ سیکھنا ہے کہ کیوں منع کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں، آپ ہمارے ساتھ درس میں شریک رہیں گے اس سے جو ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی شیخ، اس میں یہ مسئلہ کہ شیخ ان کو مارکیٹ کا وہ ویلیو پتہ نہیں ہوگا، قیمت کیا ہے شیخ، تو آپ تو ایک وجہ اس میں یہ کیا ہو انصاف ہو سکتی سکتی ہے؟ ہے کہ جو ہے وہ شخص ابھی راستے میں ہے، اس کو مارکیٹ میں ویلو کا اس کی قیمت کا پتہ نہ ہو کہ مارکیٹ ویلو اس کی کیا ہے ابھی، تو راستے میں یہ شخص جائے گا اور جا کر کے اس سے سستے میں مال خرید لے گا، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہو سکتی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے منع کرنے کا۔ تو یہی مسئلہ آتا ہے کہ اگر ریزن یہ ہے تو سیم چیز تو وہاں پر بھی ہو رہی ہے کہ جہاں کوئی شہری یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ دیہاتی، اس کو جو ہے شہروں کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، یہ آئے گا تو جو ہے کم قیمت میں بیچ کر کے چلا جائے گا، وہ جاتا ہے کہ لاؤ بھائی میں تمہاری جو ہے تمہارا یہ سامان بیچ دیتا ہوں، اور وہ اس کا سامان بیچنا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا، کہا کہ اس کو آ رہا ہے اس کو بیچنے دو، جیسے بھی بیچ رہا ہے بیچنے دو، یرزق اللہ بعضهم ببعض، یعنی یہ پوری حدیث کے لحاظ سے میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ کوئی کم جو ہے عربی جاننے والا کوئی ایسا نہ سمجھ جائے کہ میں یرزق اللہ کیوں پڑھ رہا ہوں، یرزقو کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کے لحاظ سے میں تھوڑی سی یہ تنبیہ کر دیا ہوں، میں نے پوری حدیث نہیں پڑھی ہے، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو آ کر کے خود بیچنے دو، وہ آ کر کے سستا بیچ کر کے جائے گا، تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے اللہ بعض کو بعض سے رزق دیتا ہے، اس سے لوگوں کے رزق کا سامان ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، سامان سستا رہے گا۔
تو وہاں پر بھی تو مسئلہ وہی تھا نا کہ دیہاتی کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کو اس نقصان سے بچانے کے لیے شہری آگے آیا اور اس کی مدد کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہاں تو منع کر دیا گیا۔ تو یہاں پر بھی تو وہی مسئلہ ہے کہ جائے گا تو کم ریٹ میں لے لے گا، اس سے دیہاتی سے وہ کم ریٹ میں لے لے گا اور دیہاتی کو نقصان ہو جائے گا اس کو۔ یہی چیز جو ہے دیہاتی کا نقصان تو اس شکل میں بھی تھا اور اس شکل میں بھی ہے۔ تو یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تو دیہاتی کو نقصان ہونے دو، کوئی بات نہیں، شہری کو منع کر دیا کہ نہیں، آپ کو اس میں بیچ میں نہیں آنا ہے، وہ جیسے بیچ رہا ہے اس کو بیچ کے جانے دو۔ وہاں دیہاتی کے نقصان کی پرواہ نہیں کی گئی، اور یہاں پر اس کے نقصان کا مسئلہ آیا کہ جو ہے ایسے جائے گا آدمی تو جو ہے دیہاتی کو سے سامان سستے میں خرید لے گا، اور اس طرح سے اس دیہاتی کو شہر میں اس سامان کی ویلیو کیا ہے، قیمت کیا ہے، اس کا پتہ نہ ہوگا، اپنا جو ہے اپنے لحاظ سے وہ کم میں جو ہے بیچ کر کے چلا جائے گا وہاں سے۔ تو یہ چیز جو ہے، جو ایک علت یہ سمجھ میں آ رہی ہے، ریزن یہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہاں وہ سوال آتا ہے، پھر وہ سوال بنتا ہے۔ جی، ایک تو سبب انہوں نے بیان کیا، اس کا ریزن بتایا انہوں نے کہ کیوں منع کیا، ٹھیک ہے، یہ لوگوں نے ذکر بھی کیا ہے۔ اور کوئی ریزن ہو سکتا ہے آپ میں سے اور کوئی جو ہے اس میں حصہ لینا چاہے؟ جی، اور کوئی آپ میں سے حصہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں حصہ، اس سلسلے میں ان کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے وہ بات پیش کر سکتے ہیں۔ یہ سیکھنے کا ایک طریقہ ہے، اس لیے ہم اس طریقے کو اپناتے ہیں، لوگوں سے سوال کرتے ہیں اس طرح۔ جی، ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید وہاں کے جو مقیم اور جو ان کے ساتھ میں کوئی معاملہ کر لیں تو ان سے زبردستی کسی عوض میں وہ بکوا دیں ان سے سامان، یعنی جسے آج کے زمانے میں گنڈا گردی یا کوئی مطلب نا۔ ہاں، گنڈا گردی کا مسئلہ جو ہے یہاں پر کہ وہ جو ہے زبردستی ان سے کم قیمت میں بیچنے کا یا اس طرح کی چیز، جی 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 دادا گیری جسے کہتے ہیں آج کے جی 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 زمانے جی میں، جی تو کہیں دادا گیری کا مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ اس زمانے میں دادا گیری نہیں چلتی، اس زمانے میں یعنی اس زمانے میں بہت سی خرابیاں تھیں، اور جاہلیت کا زمانہ جو گزرا ہوا ہے اسلام سے پہلے کا، اس میں بھی بہت سی خرابیاں تھیں، لیکن یہ ایک چیز جو دادا گیری والی ہے وہ چیز ان لوگوں کے یہاں نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس طرح کا مارکیٹ سسٹم جو آج کا ہے نا، تو یہ مارکیٹ سسٹم اس زمانے میں نہیں تھا، میں نے بتایا آپ کو۔ تو ایسے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کے اس طرح سے کر کے ان کے یہاں قبیلے کا جو نظام تھا نا، قبیلے کے نظام میں تو ہر قبیلے کی اپنی ایک طاقت ہوتی تھی، اور ان کے یہاں قبیلے کے لحاظ سے وہ لوگ مارنے مرنے کے لیے تلتے تھے۔ وہ دادا گیری اس لیے نہیں چلتی تھی، دادا گیری کس کی چلتی تھی تھوڑی بہت، وہ قبیلے کے لحاظ سے، جس قبیلے کی طاقت بہت زیادہ، یہ افراد کے لحاظ سے نہیں، یعنی انڈیویجول پیمانے پر یہ چیز تو نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ قبیلے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ ظلم کرتا تھا، وہ ظلم پایا جاتا تھا اس زمانے میں، لیکن وہ قبیلہ جو طاقتور ہے، بہت پاورفل ہے نا، تو کمزور قبیلے کو دبانے کی کوشش کرتا تھا، اور وہ جیسا یہ کہتے تھے ویسا ان کو چلنا پڑتا تھا۔ تو ایک الگ چیز وہ تھی یہ، اور یہ کیا ہے کہ یہاں سامان لے کر کے، یہاں قبیلے وغیرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، کوئی آدمی سامان لے کر کے آ رہا ہے، اس کو بیچ کر کے جانا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی رکبان سے، یعنی تلقی رکبان کا مطلب یہ ہوا کہ پرپزلی، یعنی آدمی اسی مقصد سے کوئی جائے شہر سے اور جائے کہ راستے میں جو لے کر کے آئیں گے ان سے میں راستے میں ہی خرید لوں گا،
किसी तरह की दादागिरी नहीं करेगा, उसके साथ कुछ नहीं करेगा, बस वो रास्ते में खरीद लेगा, उसको शहर तक पहुंचने नहीं देगा। तो इस रास्ते में ही खरीद करके और बाद में वो जो है शहर में बेचेगा, या जो भी शक्ल हो सकती है उसकी वो करेगा। तो इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। जी। तो ये तलक़ी रुकबान की शक्ल, तो हम इस बात को ध्यान में रखें कि इस तरह की दादागिरी उस ज़माने में नहीं चलती थी, आज के ज़माने में है ये चीज़ है। तो शेख साहब, एक और चीज जो मेरे ध्यान में आ रही है वो ये है कि उन दिनों जो भी ताजिर होता, तो जब वो बेचता तो वो डायरेक्टली बेचता है, या फिर वो जैसे कि आज के जमाने में सब एजेंट्स को भेजा जाता है ताकि मोनोपोली ना रहे, एक जी हाँ, इंसान जी उससे हाँ, खरीदे जो और बस। एजेंट का जी। सिस्टम है आज के दौर में, वो एजेंट का सिस्टम उस ज़माने में नहीं था। ये एजेंसियों का जो सिस्टम है ना, अभी अब तकरीबन जो है हर चीज़ में एजेंसियां जो है बना दी गई हैं, एजेंसियों के थ्रू जो है सामान बिकता है, और एजेंट उसको, या मार्केटिंग का जो सिस्टम है अभी, ये सब सिस्टम उस ज़माने में नहीं था। तो ये सब चीज़ें नहीं थी, वो जिसको भी बेचना होता था वो डायरेक्ट बेचता था। डायरेक्ट नहीं बेचा भी तो उसका कोई वकील रहेगा, वो जा करके, यानी ऐसा नहीं होता था कि बाकायदा कोई एजेंट है वो यही काम करता है, नहीं। जैसे मुझे बेचना है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने किसी और को कहा, मेरे दोस्त को, किसी साथी को, वो कोई एजेंट नहीं है, बस मैंने उसको कहा कि भाई मेरा वहाँ जाना नहीं होगा, आप जा रहे हो तो ज़रा मेरा ये सामान भी बेच देना, और जो पैसा होगा वो लेकर के वो आ जाएगा। ये वकील बनते थे। ऐसे ही खरीदने के लिए भी जाना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जो है मैं बिज़ी हूँ, मुझे दर्स देना है, तो मैंने किसी और से कहा कि भाई ज़रा मेरा सामान भी खरीद करके आप लेके आ जाइएगा, आप जा रहे हैं तो मेरा भी ये सामान खरीद लीजिएगा। तो इस तरह के वकील बनाने का सिस्टम तो था उस जमाने में। लेकिन जो एजेंसियों का सिस्टम है आज का, जो बाकायदा आज के दौर में कमाई का एक बड़ा जरिया बन चुका है, तो ये सिस्टम उस जमाने में नहीं था। जी। अब आपके सामने जो है एक चीज पेश करता हूं मैं, कि आपको ये गौर करना है, जो पहले मैंने आपको बताया था कि शहरी देहाती के लिए न बेचे, हालांकि इसमें देहाती का फायदा हो सकता है, अगर शहरी ने उसका साथ दिया और उसका सामान बिचवा दिया, तो उसका देहाती का फायदा हो सकता है इसमें। और वो ऐसे ही आया और आकर के सामान बेचा, तो हो सकता है कि सस्ते में बेच के चला जाए, तो उसका कुछ नुकसान हो सकता है। नुकसान का मतलब ये कि कम फायदा हो सकता है, नुकसान से मुराद यहाँ पर कम फायदा, क्योंकि उस अपना नुकसान तो करके कोई जाता नहीं है कहीं से, कोशिश यही करते हैं कि दो पैसे का फायदा ही हो। तो दो जो फायदा होना था, जो शहरी के जरिए से उसको फायदा ज्यादा मिल सकता था, तो उतना ज्यादा फायदा न मिल करके कम प्रॉफिट में ही वो बेच करके चला जाता। तो ये जो है उसके साथ मामला था। इसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना कर दिया। कोई बात नहीं, वो कम प्रॉफिट में बेच करके जाए, उसका कम प्रॉफिट में बेच करके जाना, इससे पूरी कौम का, पूरे समाज का, पूरी सोसाइटी का फायदा। तो यहाँ सोसाइटी के फायदे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया? अव्वलियत दी, यानी उसको तरजीह दी, उसको जो है ऊपर रखा इंडिविजुअल किसी के प्रॉफिट के मुकाबले। तो पूरे सोसाइटी का जो फायदा है उसको अहमियत दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ मसला क्या है तलक़ी रुकबान में, इसको गौर कीजिए। तलक़ी रुकबान में दो चीज़ें हो जा रही, यहाँ इंडिविजुअल फायदा, प्रॉफिट भी इंडिविजुअल है और लॉस भी इंडिविजुअल है, और इन दोनों के मुकाबले में सोसाइटी का इसके अंदर नुकसान है। अब ये कैसे है उसको देख। अब ये देहाती आदमी जो है, जो सामान लेकर के आ रहा है, मार्केट में पहुंचने से पहले ही रास्ते में जो आदमी जा करके परपजली उससे सामान खरीद रहा है, जाहिर सी बात है कि अगर ये बेचने के लिए खरीद रहा है तो उसका मकसद यही है कि उससे सस्ते में खरीद करके महंगे में ये बेचेगा। तो इसमें इंडिविजुअल उसका फायदा है, खरीदने वाले का, जिसने रास्ते में खरीद लिया उसका फायदा है। और जो ये सामान लेकर के आ रहा था देहाती, उसका कम प्रॉफिट का मामला ही होगा। लॉस का मतलब यहाँ पर कम प्रॉफिट जो है,
کہ وہ مارکیٹ میں آتا تو شاید اس کو اس سے زیادہ بھی ریٹ مل سکتا تھا، وہاں دوسروں کو دیکھ کر کے وہ زیادہ ریٹ میں بھی بیچ سکتا تھا، لیکن یہ راستے میں اس سے ہو سکتا ہے کہ کم ریٹ میں خرید لے اور وہ آدمی اس کو بیچ کر کے راستے میں چلا بھی جائے کم ریٹ پر، کیونکہ وہ اس سے یہ بھی کہہ سکتا ہے نا کہ نہیں شہر میں تو اتنے میں ہی بک رہا ہے آج کل، اس کا ریٹ ہے یہی ہے، تو وہ آدمی جو اتنے میں بیچ کر کے چلا گیا تو دھوکہ کہیں گے اس کو، تو اس میں ایک چیز دھوکہ بھی جڑ جاتی ہے بات میں۔ تو اس میں جو ہے لاس کیا ہے، انڈیویجول ہے اس شخص کا، اور پروفٹ بھی انڈیویجول ہے۔ تو یہاں جب دونوں انڈیویجول ہے تو پھر کسی کا لاس کیوں ہو، کسی کا نقصان کیوں ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس کو جائز نہیں قرار دیا کہ جو ہے اس کا لاس ہونے دو کوئی بات نہیں، یعنی کم پروفٹ ہونے دو کوئی بات نہیں، کیونکہ کم پروفٹ ہونے میں ایک ہی شخص کا فائدہ ہے، پوری سوسائٹی کا فائدہ نہیں۔ اگر پوری سوسائٹی کا فائدہ ہوتا تو اچھی بات تھی، یہ تو کوئی بات نہیں، اس کو کم پروفٹ ہوا لیکن پوری سوسائٹی کو اس کا فائدہ ہے اور اس کا پروفٹ پوری سوسائٹی کو مل رہا ہے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکل کو جائز قرار دیا۔ تو میں اب آپ کو جو ہے یہاں پر ایک بات یہ کہا میں نے کہ یہاں لاس بھی، یعنی کم پروفٹ، لاس سے مراد کم پروفٹ، یہ بھی انڈیویجول ہے، انفرادی ہے یہ بھی، اور اسی طریقے سے جو فائدہ اٹھا رہا ہے وہ بھی شخصی ہی ہے، ایک ہی آدمی اٹھا رہا ہے، انفرادی ہے یہ، پوری جماعت، پوری سوسائٹی اور پورے سماج کا فائدہ نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے اس کے اندر، اس کو غور کیجیے گا کہ اگر وہ راستے میں سامان خرید لے گا، اس کو مارکیٹ نہیں آنے دے گا، اگر ایسا ہی لوگ کرنا شروع کر دیں گے تو معاملہ کیا ہو جائے گا اس میں کہ جو راستے میں خرید لیا ہے اب اس کے پاس سامان ہے، اب وہ مارکیٹ میں آ کر کے جتنے میں چاہے گا بیچے۔ اب یہ وہ دیہاتی تو آتا تو کسی بھی طرح سے بیچ کر کے مجھے آج چلے جانا ہے، وہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، اونے پونے بیچ کے جاتے تھے، یہی سسٹم تھا اصل، کیونکہ دکان نہیں تھی ان کی کہ دکان میں سامان پڑا رہے گا، گوڈاؤن میں پڑا رہے گا، نہ گوڈاؤن ہے نہ دکان ہے، نہ ایسا کوئی سسٹم تھا، وہ لے کر کے آ گئے سامان ایک مرتبہ، تو کوشش یہی ہوتی تھی کہ اس کو بیچ کر کے جانا۔ اب یہ شخص جو خرید لیا ہے، یہ لے کر کے آیا ہے، تو یہ تو زیادہ ریٹ پہ بیچے گا، جب یہ زیادہ ریٹ میں بیچے گا کیونکہ اس کا اپنا گھر بھی ہوگا نا وہاں، تو کیا ہوگا، یہ اپنے گھر میں رکھ لے گا نا سامان، اس کو کیا پریشانی ہے، اس کو کون سا پھر دیہات سے میں لے کے جانا ہے اور پھر آنا۔ تو اب یہ شخص کیا کرے گا کہ ریٹ کو بڑھائے گا، زیادہ ریٹ میں بیچے گا، جب زیادہ ریٹ میں بیچے گا، زیادہ پروفٹ رکھے گا یہ، تو اس میں نقصان کس کا ہو جائے گا، پھر پوری سوسائٹی کا ہو جائے گا، پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچے گا اس سے، پورے سماج کو، یعنی جتنے بھی لوگ وہاں رہتے ہیں، جو اس مارکیٹ سے سامان خریدتے ہیں، ان سب کو نقصان ہوگا اس کے اندر، کہ اب ان کو اس چیز کی قیمت زیادہ دے کر کے لینی پڑے گی، سامان مہنگا ہو جائے گا، مہنگائی کی مار سب کو جھیلنا پڑے گا پھر، جیسے ہم آج کل یہ لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں کہ مہنگائی کی مار سب جھیل رہے ہیں، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، سب کو جو ہے وہ ویسے ہی خریدنا پڑ رہا، تو پھر وہ مسئلہ پورے جو ہے سب کو نقصان اٹھانا پڑے گا کہنے کا مطلب۔ تو یہ اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام سب پوری سوسائٹی کا فائدہ ہونا ہے، کسی ایک شخص کا نہیں۔ یہاں ایک شخص کا فائدہ ضرور ہو رہا لیکن سوسائٹی کو اس سے نقصان ہو رہا، تو ایک شخص کے فائدے کے مقابلے میں سوسائٹی کا فائدہ ہو، یہ دیکھا جائے گا، اسی لیے اس کو چھوڑ دیا جائے، راستے میں نہ خریدا جائے، وہ لے کر کے سامان آئے اور آ کر کے بیچے گا، دیکھے گا، وہ جو ہے جیسا بھی ہوگا وہ بیچ کر کے جائے گا، تو وہ عام طریقے سے وہ لوگ سامان کم ریٹ میں ہی جلدی سے خالی کر کے جاتے تھے، ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ کم پروفٹ میں بیچ کر کے چلے جائیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے، آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیز جو ہے ہوتی بھی ہے ایسی حالت۔ اب یہاں ایک چیز اور بھی آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک ریزن اس کا یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر وہ آدمی دیہاتی، چلو بیچ دیا کوئی بات نہیں، راستے میں ہی وہ سامان خرید رہا تھا تو بیچ دیا اسے، اس کے بعد وہ دیہاتی، اس کو اور بھی کچھ کام تھا شہر میں، تو وہاں سے جو ہے
وہ چلا آیا شہر کو ہی، بیچ تو دیا راستے میں ہی، لیکن آیا پھر شہر کو، وہ مارکیٹ کا بھی چکر لگایا۔ تو وہی سامان اس شخص نے راستے میں اس سے ایک مثال سمجھ لیے کہ 10 روپیہ kg خریدا، اور یہاں وہ بیچ رہا ہے 20 روپیہ kg۔ تو یہاں دونوں کے درمیان اب یہاں پر لڑائی بھی ہو سکتی ہے کہ تم تو وہاں پہ مجھ سے 10 روپے میں خریدے، کہہ رہے تھے کتنے میں ہی بکتا ہے، اور یہاں تو 20 روپے میں بیچ رہے ہو۔ تو یہ چیزیں لڑائی جھگڑے کا سبب بھی بن سکتی ہے، لیکن کب یہ شکل کب پیش آئے گی؟ اگر وہ آدمی شہر آ گیا، راستے سے واپس نہیں چلا گیا سامان بیچ کر کے، بلکہ آیا اور اس نے جو ہے کسی کام سے آیا ہو، یا جان بوجھ کر کے ہی کہ ذرا ریٹ معلوم کر لیں اس کے لیے ہی آیا ہو، جو شکل بھی ہے، ویسے جو ہے باقاعدہ ریٹ معلوم کرنے کے لیے تو آنے کا مسئلہ کم ہی ہوگا، کیونکہ جس کے ذہن میں یہ بات رہے گی وہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر راستے میں بیچے گا، کیا نہیں نہیں مجھے نہیں بیچنا ہے، میں لے کے جاؤں گا مارکیٹ میں ہی بیچوں گا، میں راستے میں نہیں۔ لیکن اس نے بیچ دیا، بعد میں اسے کچھ کام یاد آیا، شہر میں آیا کسی کام سے، اور اس کے بعد دیکھا تو وہ یہ بیچ رہا ہے اسے۔ تو لڑائی جھگڑے کا سبب یہ خریدنے بیچنے کے جو مسائل ہیں، اس میں ایک چیز بڑی اہم یہ ہے کہ ہر وہ شکل خریدنے اور بیچنے میں، ہر وہ شکل جو بعد میں آپس میں لڑائی اور جھگڑے کا سبب بن سکتی ہے، اس کو اسلام نے حرام کر دیا، اس سے منع کر دیا۔ یہ بھی ہے اس کے اندر جو ہے خرید و فروخت کی جو ہے حرمت میں جو حدیثیں آئی ہوئی ہیں، جو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بڑی علت، بڑا سبب جو ہے یہ رہا کہ آپس میں یہ لڑائی جھگڑے کا سبب نہ بن جائے۔ تو اسلام نے اس کو بھی بہت زیادہ اوائڈ کیا ہے، یعنی کوشش یہی رہی ہے اسلامی شریعت میں کہ یہ لین دین میں جھگڑے کا معاملہ نہ ہو، یہ پورے امن و شانتی کے ساتھ اور آپس میں پیار محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ لین دین کے یہ معاملات ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم نے آپ کو پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کی۔ ایک چیز اور بھی بات آپ سے ذکر کرتا ہوں، ایک اور مسئلہ بیان کرتا ہوں، یعنی اسی طرح سے جڑے ہوئے کچھ چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں وہ، تو آج اس کو ایک ساتھ سب بیان کر دیتا ہوں کہ اس سے بھی منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی سے کوئی سامان کسی نے خریدا ہے، اور خریدنے کے بعد ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے، مثال ہے کہ جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی سامان ایک ڈھیر ہے، یعنی ایسے ہی ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے، جیسے آم ہے ایسے رکھا ہوا، ہم کو سامنے نظر آ رہا ہے کتنا آم ہے، لیکن کتنا kg ہے یہ پتا ہے، تو میں kg کے لحاظ سے نہیں خرید رہا ہوں، میں نے کیا کیا، اس بیچنے والے سے کہا کہ آپ جتنا بھی آم آپ کے پاس ہے نا، یہ اس کو بھی نہیں پتا کہ کتنے kg ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ شکل جو ہے، تب ابھی تو لوگ خرید کر کے لے کے آ جاتے ہیں، تو تول کے یا ناپ کر کے جو بھی ہوتا ہے لے کر کے آتے ہیں۔ یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ایک ڈھیر ہے صرف لگا، اور میں نے اس کو بھی پتا نہیں ہے بیچنے والے کو کہ یہ kg کتنے kg ہے، اور مجھے بھی پتا نہیں ہے، لیکن میرے سامنے ہے، تو میں نے کہا یہ پورا مجھے بیچ دو 100 روپے میں، اس نے بیچ دیا مجھے 100 روپے میں۔ بیچنے والے نے سمجھا کہ وہ ایک 10 kg ہوگا یہ، تو 10 روپے کے حساب سے 100 روپے کا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو بیچ دیا اس نے۔ لیکن اب میں نے خرید لیا، اور خرید کر کے میں وہیں پر اس کو بیچنے لگا۔ اب بیچنے لگا میں، تو میں نے کیا کیا، میں کلو کے لحاظ سے بیچ رہا ہوں، kg کے لحاظ سے بیچ رہا ہوں، یہ آج کے زمانے کے لحاظ سے میں یہ وزن استعمال کر رہا ہوں، ورنہ اس زمانے میں یہ وزن اس طرح سے بیچا نہیں جاتا تھا، وہ ناپ کر کے بیچتے تھے۔ تو یہ میں آپ کی سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں اس طرح سے۔ تو میں نے کیا کیا، اس کو وزن کر کے بیچنا شروع کیا، تو اب وہ 12 kg نکلا، 13 kg نکلا، میں نے بیچا۔ اب وہ آدمی یہ دیکھ کر کے اس کو شاک لگے گا، کبھی 15 kg نکل گیا، اور میں بیچتا گیا تو 15 kg، اس آدمی کو شاک لگے گا، تو پھر جو ہے میرے ساتھ نہیں نہیں یہ جو ہے تم نے دھوکہ کیا، اور یہ ہے، وہ 15 kg تھا، میں 10 kg سمجھ کر کے بیچا، نہیں مجھے تم اور پیسے دو ابھی۔
تو اس طرح کی چیزیں بعد میں نہ ہو، تو اس شکل سے بھی منع کیا اللہ کے رسول۔ تو اس میں بھی کیا ہے، وہ جھگڑے کا سبب بن سکتی ہے یہ چیز۔ آپ نے یہ کہا کہ اگر آپ خریدتے ہیں اس طریقے سے تو یہ خریدنا جائز ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ یہ جو ہے جب سامنے ہے ڈھیر ہم کوئی بھی، تو اس کو ہم خرید سکتے ہیں، ویسے وزن کر کے تول کر کے وہ کوئی ضروری نہیں ہے، ناپ کر کے کوئی ضروری نہیں ہے، ہمارے سامنے ہے وہ جتنا بھی ہے، ہم نے اس کا ریٹ لگا کر کے ہم نے خرید لیا، یہ خریدنا ہمارا جائز ہے اور اس کا بیچنا جائز۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کس سے کیا کہ پھر اسی جگہ پر اس کو بیچنا نہیں۔ آپ کو بیچنا ہے تو وہاں سے اٹھا کے لے کے جائیے، آپ کی دکان ہے، آپ کہیں اور بیچتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو آپ وہاں لے جائیے، وہاں بیچیے، وہیں پر مت بیچیے، کیونکہ وہیں پر بیچنے سے یہ مسئلہ آ سکتا ہے کہ وہ شخص کو جب اگر وہیں پر وہ گھومتا پھرتا رہا ہو تو اس کو جو ہے پتہ لگے کہ یہ تو اتنے کے جی نکل گیا، تو اس کو تکلیف ہو، کم سے کم تکلیف ہو۔ اگر وہ جھگڑا نہ بھی کرے یا جو ہے نہ بھی کچھ اس سے طلب کرے، بھائی کچھ تو دے دو، جو ہے میں شاید جو ہے غلطی سے آپ کو اتنے میں دے دیا، میں نے اتنے میں نہیں دینا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں آج بھی ہوتی رہتی ہیں کہ کب آدمی کچھ کہہ دیتا ہے، بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار شاید میں نے کم ریٹ لگایا، ایسا کچھ کر دیا، جو ہے یہ اور زیادہ میں جا سکتا تھا۔ تو اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں لوگوں کو۔ تو کم سے کم چیز کیا ہوگی، اس آدمی کی تکلیف تو ہوگی اس کو دیکھ کر کے، اور گھر میں جائے گا تو وہ پورا اسٹریس لے کر کے جائے گا۔ اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، تو وہیں پر بیچنے سے منع کیا، کہا کہ اس کو آپ لے کر کے جاؤ، آپ کی جو جگہ ہو بیچنے کی، یہاں سے آپ نے خریدا اور آپ جس مارکیٹ میں بیچتے ہیں وہاں لے جا کر کے بیچو، آپ کوئی بات نہیں، وہیں پر آپ بیٹھ کر کے مت بیچو اسے۔ تو وجہ اس کی یہ تھی، میں نے منع کرنے کی وجہ یہ ہے، ورنہ یہ خریدنا بیچنا یہ بالکل جائز شکل ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں اس سامنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے یا جھگڑے کا یہ سبب بن سکتا ہے، تو آپ نے منع کیا اس سے۔ ایک چیز اور بھی ہے، اب اسی سے جڑی ہوئی چیزیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا کہ جب کسی سے کوئی سامان خریدتے ہیں اور پھر اس کو بیچنا چاہتے ہیں، خرید کر کے گھر میں لا کے استعمال کر لیا کوئی مسئلہ نہیں، آپ ڈھیر کچھ خرید لیا، آپ گھر لے کر کے آئے، اس کو استعمال کر لیے، آم جیسے ہم نے کہا آپ نے خریدا اور گھر میں لا کر کے بچوں کو دیا، خود بھی کھا لیے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ خریدنا بیچنا جائز ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کو بیچنا چاہتا ہے تو یہاں ایک مسئلہ آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ بھی حدیث ہے کہ جب خریدا ہے تو جب تک اس پر مکمل طریقے سے قبضہ نہ کر لے، یا دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جاتا ہے اس کو، اس کے معنی کرتے ہوئے کہ جب تک اس کو ناپ نہ لے وہ دوسرے کو نہیں بیچے گا۔ تو وہاں ناپ کر کے چیزیں بیچی جاتی تھی، اس لیے ناپنے کی بات کہی گئی۔ آج کے دور میں کہنا ہو تو کہوں جب تک وہ خود تول نہ لے، اس نے تو خریدا ہے ٹھیک ہے، اور بیچنے والے نے اس سے یہ کہہ کر کے دیا ہے کہ 10 کے جی ہے، یا اس کے سامنے تول کر کے دیا ہو کہ 10 کے جی ہے، لیکن جب اس کو بیچنا ہے تو اسے پھر خود تول کے دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ پہلے والا جو تول تھا اسی کا اعتبار کر کے بھائی نہیں یہ 10 کے جی اور اسی لحاظ سے بیچ دیا، یہ نہیں کرنا ہے اسے۔ تو آپ نے اس سے بھی منع کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں ریزن اس کے پیچھے کیا ہے کہ اس زمانے میں ایک چیز چلتی تھی، ناپ تول میں کمی کرنا، تولنے میں بھی کمی کر دیتے تھے، بڑی ان کے پاس پریکٹس ہوتی تھی اور بڑے ماہر ہوتے تھے اس میدان کے، کچھ ایسے انداز سے تولتے تھے کہ وزن کم ہو جائے، اور بہت سی شکلیں تھیں، وہ آپ جانتے ہیں قریب کے زمانے تک یہ چیزیں رہی ہیں، ناپ تول میں کمی کا مسئلہ رہا ہے۔ تو اگر اس نے جو ہے تول کر کے ہم کو دیا تھا 10 کے جی، اور اصل میں وہ 9 ہی کے جی تھا، اور اس نے وہ ہم کو دھوکے کے ساتھ یعنی جو ہے تولنے میں کمی کر کے ہم کو دیا تھا، تو ہم جب بیچیں گے 10 کے جی کے حساب سے اس کو، تو پھر وہ گناہ تو ہمارے سر بھی آ جائے گا،
ہم خود بھی 10 kg بیچ رہے ہیں حالانکہ 9 kg ہے، تو ہم بھی اس کے اندر آ جائیں گے۔ اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے، اس کو تول کر کے ہی دینا، تو صحیح سے۔ اب ہم تو اس میں ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، ہم تو صحیح سے تول کے دیں گے، تو پھر ہم اس کمی کرنے والے میں نہیں آئیں گے۔ ورنہ یہاں ڈر ہے، ہمارا کوئی تولنا ضروری نہیں ہے، اگر معلوم ہے کہ اتنا جو ہے اس کا وزن ہے تو تولنا کوئی ضروری نہیں۔ اور کوئی شخص اس حدیث کی روشنی میں یہ نہ کہے لے کہ نہیں، جب ہم بیچ رہے ہیں تو ہم کو تولنا ضروری ہے۔ آج کے زمانے کے جو پیکٹ ہوتے ہیں نا، اب چیزیں چونکہ پیکٹ پہ آ رہی ہیں، اس میں سب لکھا ہوا ہوتا ہے کتنا وزن ہے کیا، یا جو چیزیں جو ہے ملی لیٹر سے ہوتی ہیں لیٹر کی، تو اس میں بھی لکھا ہوا رہتا ہے کتنے لیٹر ہے۔ اب نہ اس کو ناپ کے دیکھ سکتے ہیں، تو پیکٹ ہے، نہ کھول کر کے اس کو کچھ کر سکتے ہیں، نکالیں گے تو پتہ چل جائے گا کیونکہ وہ پیک ہے سامان۔ تو اگر اس سیل بالکل صحیح ہے، سامان پیک ہے، تو یہ مسئلہ کمپنی کا ہو سکتا ہے، جس کمپنی میں اسے پیک کیا گیا، پیکنگ جہاں ہے وہاں کچھ کمی بیشی وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ جو بیچ رہا ہے نا، اس کے یہاں تو ایسی کوئی شکل نہیں ہے اس کے اندر کمی بیشی کرنے کی۔ اور آج کے اس دور میں اگر آپ نے آشیرواد آٹے کا 10 kg کا پیکٹ لیا اور گھر میں آپ نے لا کر کے اسے تولا تو کم نکلا، آپ دکاندار کے پاس ہرگز نہیں جائیں گے کہ بھائی آپ نے ہم کو کم دیا، کیونکہ دکاندار کا یہ بنایا ہوا پیکٹ نہیں تھا، یہ کمپنی کا مسئلہ ہے۔ تو ڈائریکٹ یہ شکایت کمپنی سے، اس کے لیے حکومت کی طرف سے باقاعدہ جو ہے ٹول فری نمبرز بھی ہیں، سب چیزیں جو ہے یعنی ہیلپ لائن وغیرہ ہے، کنزیومر وغیرہ کی باقاعدہ کوڈ بنا کر کے رکھا ہے حکومت نے، آپ وہاں جا کے شکایت کر دیجیے کہ یہ پیکٹ پر 10 kg لکھا ہوا ہے لیکن یہ 9 kg ہے۔ اس کو ویسے ہی محفوظ رکھنا پڑے گا اور اسے ثابت کرنا پڑے گا، تو ان کے خلاف بڑی سخت کارروائی کی جائے گی۔ تو اب یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر کوئی آدمی 10 kg آشیرواد اپنی دکان میں بیچ رہا ہے تو بیچنے سے پہلے اس کو تول لے پھر دے کسی کو، اس کو وزن کر لے پھر کسی کو دے، ویسا کوئی ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی بیچ سکتا ہے۔ یہاں لڑائی جھگڑے کا مسئلہ نہیں آتا ہے بیچ، کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ یہ بیچنے والا جو دکاندار ہے، یہ اس نے پیکٹ نہیں بنا ہے، یہ سب کوئی جانتا ہے، یہ کمپنی کی طرف سے یہ پیک ایسے آیا ہوا ہے۔ تو اب تو چیزیں سب ایسے ہی ہو گئی ہیں، ساری چیزیں ویسے ہی بک رہی ہیں، سب ویسے ہی خریدتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے ناپ کر کے دیکھا ہے یا تول کر کے دیکھا ہے کہ یہ کتنا ہے؟ نہیں ہوتا یہ۔ اور دھوکہ دینے کی اب یہ شکلیں نہیں رہ گئی، اب دوسری شکلیں آ گئی ہیں دھوکہ دینے کی۔ تو اسی لیے اب یہاں پر ہم کہیں گے کہ دکان والے سے کہ بھائی آپ جو بھی بیچتے ہو تو وزن کر کے دو، چاہے وہ پیکٹ میں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وزن کم ہو پیکٹ کے اندر۔ جی ہاں، یہ ہو تو سکتا ہے لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا کچھ ہے، کچھ مسئلہ ہے بھی جو بہت ریئر کیس ہی ہو سکتا ہے، ورنہ عام طریقے سے وزن نہیں کم کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے خلاف بہت سخت کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں، پریشانی، ان کے لائسنس چھینے جا سکتے ہیں، چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کے لیے باقاعدہ کوٹ وغیرہ بھی جو ہے، اور کنزیومر کے لیے بہت ساری اس میں جو ہے ہیلپ لائن وغیرہ دے کر کے ہے، ان کے لیے سہولتیں دے کر کے ہیں، وہ ساری چیزیں ان کے خلاف کارروائیاں ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس میں اب کمی بیشی نہیں کرتے، وزن کو لے کر کے کمی بیشی، اس میں کتنا اس کو فائدہ ہو جائے گا، بہت بہت معمولی سی چیز ہے، لیکن اگر کبھی پکڑ گئے تو نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں اب جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ وزن یا ناپ میں کمی بیشی کے مقابلے میں چیز کیا ہوتی ہے، جو عملاً کیا جو چیز کی جاتی ہے وہ یہ کہ اس میں ملاوٹ کا معاملہ زیادہ ہو گیا۔ تو اب جو ہے جو فائدہ اٹھاتا ہے سامنے والا، وہ ملاوٹ سے زیادہ اٹھاتا ہے فائدہ، نہ یہ اس کے کہ وزن میں کمی بیشی کیسے کرتا ہے۔ تو اب اس کے لیے چیز الگ ہو سکتی ہے، اس کی تحقیق، اور اس کا یہ ہر آدمی اس کی تحقیق بھی نہیں کر سکتا، تو باقاعدہ جو ہے یہ حکومتوں کی ذمہ داری دے دی گئی اب کہ حکومت باقاعدہ جو ہے نگرانی رکھے کمپنیوں پر کہ وہ لوگ جو سامان بیچتے ہیں وہ پبلک تک سامان
کنزیومر تک یہ سامان صحیح سے پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، کہیں کچھ کمی بیشی تو نہیں کی جا رہی ہے۔ تو وہ سب چیزیں حکومت کی ذمہ داریوں میں آ گئی ہیں، اور حکومت باقاعدہ یہ ذمہ داری لیتی ہے۔ اسی سے جڑا ہوا بھی آج کے دور کا ایک مسئلہ ہے ایکسپائری ڈیٹ کا۔ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اب اس زمانے میں تو ایکسپائری ڈیٹ کا مسئلہ نہیں تھا نا، تو اب یہ نیا آیا۔ تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک حکم دیا تھا، کیا حکم دیا تھا؟ کہ آپ بیچنے سے پہلے وزن کر لیں، یعنی وزن کرنے کا لفظ نہیں، وہ اصل میں ناپنے کا ہے، وہ تو کیل عربی میں کہتے ہیں اس کو، میں آج کے لحاظ سے وہ لفظ استعمال کر دیتا ہوں۔ تو آج کے دور میں آپ دیکھیں تو یہ کہا جائے گا کہ بیچنے سے پہلے آپ اس کا ایکسپائری ڈیٹ دیکھ لیں، کیونکہ اگر وہ سامان ایکسپائر ہو چکا ہے تو پھر اس کا بیچنا حرام ہو جاتا ہے۔ اب کوئی شخص آج کے دور میں یہ کہے کہ بھئی یہ تو کہیں حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ دیکھ کر کے آپ کو خریدنا، اور اگر جو ہے کسی نے بیچ دیا تو وہ حرام کا کر دیا اس نے، اور یہ حرام ہے بیچنا، آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ بعض لوگ اس طرح کے سوالات کر جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، ایکسپائری ڈیٹ دیکھے بغیر نہیں بیچنا۔ یقین ہے کہ ابھی تو نیا نیا آیا ہوا ہے مال، ابھی ایکسپائر نہیں ہوا ہوگا تو بیچا وہ دیکھا بھی نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو سامان کچھ دنوں کے لیے آپ کی دکان میں رہ گیا ہے، گوداؤن میں رہ گیا ہے، تو اب اس کا ایکسپائری ڈیٹ چیک کر لینا چاہیے، اور چیک کر کے ہی دینا چاہیے، کیونکہ اس کا نقصان بہت بڑا ہے اور یہ حرام ہے۔ یا اگر کسی شخص نے کوئی سامان بیچا جو ایکسپائر ہو چکا تھا، اس کی ڈیٹ ختم ہو چکی تھی، وہ بیچا تو اس نے حرام۔ انہی حدیثوں کی روشنی میں ہم یہ بات کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ یہاں یہ چیز آتی ہے ان حالات۔ اسی طرح سے جو ایم آر پی لکھا ہوا ہوتا ہے کمپنی کی طرف سے کسی بھی چیز کے اندر، جب ایم آر پی لکھ دیا گیا ہے تو ایم آر پی سے زیادہ پہ سامان بیچنا یہ بھی حرام ہے۔ یہ الفاظ کو یہ نوٹ کر لیجئے گا اچھی طرح سے۔ اب آج کے دور کے حالات، آج کے دور کے جو حالات ہیں نا، اس کے لحاظ سے یہاں اب یہ چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اس کا وزن کرنے کے مقابلے، یا اس کو ناپ کر کے دیکھنے، کیونکہ وزن کرنا، ناپنے، وزن کرنے میں تو کسی حد تک چلو کام چل جاتا ہے، لیکن ناپنے کا وہ تو کھول کر کے ناپنا پڑے گا، تو بڑا مشکل مسئلہ ہے نا اس کے لیے۔ جو لیٹر وغیرہ پہ آتی ہیں چیزیں، ہم لکھ کر کے 1 لیٹر 2 لیٹر یا جو ہے اس سے کم لیٹر، جو ہے کبھی 500 جو ہے ایم ایل کا ہوتا ہے، کبھی 100 ایم ایل کا ہوتا ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں تو کون اس کو ناپ کر کے دیکھتا ہے؟ کوئی ناپ کے نہیں دیکھتا، اور ویسے ہی وہ چیز بک رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جائز ہے یہ سب، لیکن جو ایم آر پی ہے اس سے زیادہ پہ نہیں بیچ سکتے۔ میں نے سنا بعض لوگوں نے فتوی دے دی ایسے کہ نہیں، وہ جتنا چاہے نفع کما سکتا ہے، حدیث میں منع نہیں ہے، جتنے میں چاہے بیچ سکتا ہے۔ یہ کم عقل لوگ اور کم فقہ رکھنے والے لوگ، کم سمجھ رکھنے والے لوگوں نے ایسی باتیں کہی۔ یاد رکھیے یہ حرام، ایم آر پی سے زیادہ پر بیچنا یہ حرام ہے۔ اب کہیں گے آپ کیوں حرام؟ جب آپ نے یہ سامان خریدا ہے کمپنی سے تو یہاں 2 چیزیں تھیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کا جو ریٹ دے کر کے خریدا ہے، خریدنا بیچنا آپ کا وہ ایک جائز شکل تھی، لیکن ساتھ میں آپ نے اس کے ساتھ ایک کنڈیشن بھی مان لی ہے، ایگری کر لیا کہ آپ کس قیمت سے زیادہ پر نہیں بیچیں گے۔ یہ ایم آر پی کا مطلب ہوتا ہے، یعنی یہ جو ہے دکاندار، یہ ہول سیلر جو خریدا ہے، جو کچھ بھی ہے، یا جو بھی ریٹیلر جو بھی ہے خریدا ہے، جو اس نے یہ ایم آر پی دیکھ کر کے خریدا ہے کہ اتنے میں اس کو بیچ سکتے ہیں، یا اس سے کم میں، اس سے کم میں بیچنا جائز، کوئی مسئلہ، لیکن اس سے زیادہ پہ نہیں۔ ایم آر پی کا مطلب یہی ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ پر نہیں بیچا جا سکتا۔ تو یہ خریدنے والا، جیسے بعض لوگوں کی کم عقل، کم سمجھ کی
وہ جتنا چاہے نفع کما سکتا ہے، وہ تو جائز ہے شریعت۔ یہ کم عقلی کی بات ہے، یہ بیوقوفی کی بات ہے، یہ دین میں سمجھ کی بات نہیں ہے، یہ فقہ کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا تو ان کو دین میں سمجھ عطا نہیں کی، اور خواہ وہ فتوے دیتے رہتے۔ تو یہاں کیا ہے، دو چیزیں ہیں، اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے سامان خریدا ہے، اور ایک دوسری چیز کیا ہے کہ آپ اس سامان کے خریدنے کے ساتھ ساتھ ایک کنڈیشن کو بھی آپ نے مانا ہے کہ آپ اس سامان کو اس ریٹ سے زیادہ پر نہیں بیچیں گے، آپ اس پر ایگری کر کے ہی آپ نے وہ سامان لیا۔ تو اگر آپ نے اس سے زیادہ پر بیچ دیا تو اس معاہدے کے آپ خلاف چلے گئے، اور معاہدے کے خلاف جانا، شرط کے کنڈیشن کے خلاف جانا، یہ شریعت میں حرام ہے، نہیں کر سکتے آپ، اس لیے وہ حرام۔ اگر ایم آر پی نہیں لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، آپ جتنا چاہے بیچیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہاں آپ کے ساتھ کنڈیشن نہیں تھی۔ جس وقت کمپنی نے آپ کو سامان بیچا تو کنڈیشن نہیں لگائی کمپنی نے کہ آپ کو اتنے میں، اس سے زیادہ میں نہیں بیچنا ہے، اس نے یہ شرط نہیں لگائی۔ تو یہ چیز، اس کو جو ہے سمجھنا ہوتا ہے۔ تو آج کے دور کے یہ مسائل، اس وقت کے وہ چھوٹی چھوٹی جو بعض حدیثیں تھیں، بعض مسائل تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی پیش کیا کہ کیوں منع کیا تھا، کیا وجہ ہوتی تھی، کیا مسئلہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے آپ نے منع کیا تھا۔ اور آج کے دور میں پھر وہ چیزیں اب نہیں رہ گئی ہیں، اس طرح کے مسائل نہیں رہ گئے ہیں۔ یہ راستے سے ملاقات کر کے سامان خریدنے والا مسئلہ آج کے دور میں نہیں رہ گیا، اب وہ سسٹم نہیں رہ گیا، وہ چاہے آدمی کہیں بھی ہو، اب یہ راستے میں ہی نہیں، آپ ڈائریکٹ فیکٹری سے جا کر کے مال خرید کر کے لائیے، آپ کے لیے جائے، راستے کا مسئلہ نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ کسان کے پاس جائیے، اس کے باغ میں جائیے، اس کے کھیت میں جائیے، اور اس سے وہیں سے سامان، وہیں سے آم خرید لیجئے، اس کے باغ میں سے ہی، جائز ہے آپ، کوئی حرج نہیں ہے۔ آج سب کو ہر چیز کا پتہ ہے، پوری دنیا ایک جو ہے وہ ایک دیہات بن گئی ہے، کہہ لیجیے ایک چھوٹا سا دیہات ہے یہ، انٹرنیٹ اور دوسری سہولتوں کی وجہ سے۔ تو اب وہ مسئلہ نہیں آتا جو مسئلہ اس زمانے میں تھا، اسی لیے یہ شکلیں اب جائز ہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب جو نئے مسائل ہوتے ہیں ان کو سمجھنا ہوتا ہے، ان کو جاننا ہوتا ہے۔ ایک چیز اور ذکر کروں، اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا، اور آپ بھی شاید جو ہے کچھ اور سوچیں گے اس کے بارے میں، سنیں گے تو، یہ جو آٹو چلاتے ہیں لوگ، تو کبھی آٹو والا کیا کہتا ہے، اس کا میٹر لگا ہوا ہوتا ہے باقاعدہ، اور میٹر کے لحاظ سے اس کو جہاں کہا جائے گا اس کو جانا بھی ہے، یہ بھی ہے اس کے لیے، اور یہ بھی ہے کہ وہ میٹر سے زیادہ پیسہ نہیں لے سکتا، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن آٹو والے اکثر یہ کرتے ہیں کہ جو ہے نہیں، اتنا بڑھا کے میٹر سے اتنا زیادہ دے دو، یہ کر دو، یا تو میٹر پر جائیں گے نہیں، اور اگر جانا کہ تیجے طے ہوا تو اتنا زیادہ لو، مجھے وہاں سے واپس آنا پڑے گا۔ جب یہ ریٹ رکھا جاتا ہے تو ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے رکھا جاتا ہے، اور آٹو والے کے لیے میٹر سے زیادہ پیسہ لینا جائز نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہے نہیں بھائی، وہ تو اس کی کمائی ہے، وہ محنت کر رہا ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے، اس کا اپنا آٹو ہے، وہ جتنا چاہے گا لے گا۔ آپ کون کہتے ہونے والے، کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ وہ حرام؟ یہاں مسئلہ وہ نہیں ہے، جب اس کو آٹو کی پرمٹ ملی ہے، پرمیشن ملا تو اسی وقت یہ کنڈیشن ہے کہ میٹر کے مطابق اس کو چلنا ہو، اور اس پر ایگری کر کے ہی وہ لیا ہے اور چلنے کے لیے تیار ہوا ہے۔ تو جب وہ زیادہ لے گا تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اس ایگریمنٹ کی، اور معاہدے کے خلاف جانا، معاہدے کو پورا نہ کرنا، اسلام میں یہ حرام ہے، اس لیے یہ کمائی حرام ہو جاتی ہے، اس کی شکل حرام ہونے کی یہ وہ۔ تو خیر یہ چند باتیں تھیں، وقت ہو چکا ہے ہمارا، اور اذان بھی ہو چکی ہے، تو ہم آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو آپ ذہن میں رکھیے، اور آئندہ ہفتے آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آئندہ ہفتے پھر مزید جو ہے اس طرح کی چند حدیثیں جس میں بعض جو ہے شکلوں سے منع کیا گیا ہے، حرام قرار دی گئی ہیں شکلیں، تو کیا وجہ تھی، کیوں منع کیا گیا، انشاءاللہ وہ چند حدیثیں
آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کبھی زمین کے معاملے میں ایک چیز میں تھوڑا سا، جب یہ مسئلہ آیا تھا کہ جب بیچنا ہے تو پھر آپ ناپ کر کے بیچیے اس کو، تو ویسے ہی زمین کے معاملے میں یہ چیز خاص طریقے سے آج کے اس دور میں بہت زیادہ اس کی اہمیت ہو گئی، کیونکہ ایسے بہت سے آئے ہیں میرے سامنے مسئلے، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی زمین خرید تو لیا، اس کے یہاں پیپر پر جو لکھا ہوا تھا اس کے لحاظ سے ہم نے خرید لیا، ناپ کر کے نہیں دیکھا۔ جب بیچنے گئے یا اپنے ہی مکان بنانے گئے تو وہ زمین جتنی لکھی ہوئی تھی پیپر پر اس سے کم ہے تو ہمارے ساتھ دھوکا ہوا پھر۔ تو اب اگر ایسے ہی پیپر سے ہم دوسرے کو بھی بیچ دیں، اس کو نہ ناپیں، تو پھر ہم نے جو ہے وہی کم زمین دوسرے کو بیچ دیا، تو یہ غلط ہوگا، تو ہم دھوکا دے رہے ہیں۔ تو اس کو ناپ لینا چاہیے بیچنے سے پہلے۔ ایک اور کیا ہے کہ کبھی الٹا بھی ہوتا ہے، یعنی جتنا پیپر پہ لکھا ہے نا اس سے زیادہ ہے، ایسا ہوا ہے بعض بھائیوں کے ساتھ۔ تو وہ تو زمین لیا ہے، وہ زمین اس کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب بیچنے جا رہا ہے یا مکان بنانے جا رہا ہے تو اس نے دیکھا تو وہ زمین زیادہ ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو پہلے جو شخص نے، جس کے پاس یہ زمین تھی، وہ کہیں پڑوسی کی زمینوں میں، ویسا کرتے ہیں لوگ مکان بناتے ہوئے کہ تھوڑا سا گھس جاتے ہیں جو ہے، تو کہیں وہ گھس گیا ہوگا اور اس طریقے سے جو ہے یہ زمین تھوڑی سی بڑھ گئی ہوگی، پیپر میں جتنی ہے اس سے بڑھ گئی ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں، یا پہلے اتنا لوگوں نے خیال نہیں کیا، پرانا پیپر تھا اس کے لحاظ سے ویسا ہو گیا ہو، وہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے بیچنے سے پہلے زمین وغیرہ کا سودا، چونکہ یہ بڑا سودا ہوتا ہے اور بڑا جو ہے بزنس ہوتا ہے اس کے اندر، تو ضرور ناپ لینا چاہیے تاکہ اس طرح کے مسائل نہ ہو۔ تو ان حدیثوں کو وہاں پر جو ہے ہم اپلائی کرتے ہیں، اور وہاں پر اس سے جو ہے ان حدیثوں کے ذریعے سے یہ بات کہی جائے گی کہ وہ کرنا چاہیے، کیونکہ نہیں کریں گے تو لڑائی جھگڑے کا سبب بن سکتی ہے یہ چیز، اور جو ہے لڑائی جھگڑا نہ ہو ڈیل ہونے کے بعد، جو ہے یہ معاملہ ہونے کے بعد، تو اسلام میں اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ امن و شانتی کے ساتھ رہنا ہے، تو اس کی ایک شکل یہ ہے کہ جو بھی لڑائی جھگڑے کی چیزیں ہو سکتی ہیں، سبب بن سکتی ہیں، ان کو اوائڈ کیا جائے۔ اسی پر آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔